مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک ہیلا بیان کیا ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا طریقہ، اور وہ یہ بیان کیا ہے ہیلا کہ ایک بندہ نمازی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، دوسرا آگے سے گزر جائے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور یہ یوں گھوم کے گزر جائے۔ تو وہ ہیلا انہوں نے بیان کیا، اس پہ لوگوں نے بہت مذاق اڑایا ہے، لیکن یہ ہیلا بالکل درست ہے، صحیح ہے نا۔ تو اب وہ جو الیاس قادری صاحب نے ہیلا بتایا ہے وہ فقہا نے بیان کیا اور بالکل درست بیان کیا ہے کہ آپ گزرنے کے عمل سے بھی بچ جاؤ گے، لیکن آپ دوسری طرف چلے بھی جاؤ گے، کیونکہ سترا اگر کوئی آڑ سامنے ہو تو پھر نمازی کے آگے سے گزرنا منع نہیں ہے۔ تو اس کا یہی تدبیر ہے، یہی طریقہ ہے کہ آپ کو اگر کہیں جانا ہے اور آپ نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتے ہیں تو ایک آدمی نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے، یہاں گزرنے کا عمل نہیں ہوا، وہ یہ سترے کا کام دے گا، دوسرا وہاں سے کیا کرے، گزر جائے، یہ واپس نہیں ہٹ سکتا کیونکہ یہ یہاں سے آیا ہے، یہاں سے آ کے اگر ادھر جائے گا تو اس کا عمل بھی کیا کہلائے گا، گزرنا۔ یہ کیا کرے گا، وہ والا نمازی، وہ والا بندہ جو اس کے آگے سے گزر کے گیا ہے وہ اس نمازی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، نمازی کے سامنے آ کے کھڑے ہونے کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اس طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے نا۔ اور اب جو پرانا بندہ تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، کیونکہ اس کے ہٹنے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ گزرا جب تھا تو سترے کے آگے سے گزرا تھا، اور ہٹ جب رہا ہے تو یہ عمل گزرنا نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے اس پہ مذاق اڑایا ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں یا تو ان کو پتہ نہیں ہے، میں نے بتایا نا علم کی گہرائی نہیں ہے، تو کوئی بھی کسی کا کسی بھی ٹائم پہ مذاق اڑا سکتا ہے۔ الیاس قادری صاحب سے مجھے بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں بھی ان کو پیر مرشد مانتا ہوں، وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، وہ ہمارے بریلی حضرات جو مانے وہ ان کا ہیڈک ہے، لیکن یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ بالکل ٹھیک بیان کیا ہے۔ تو اس میں یہی ہیلا ہے، یہی تدبیر ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں، اور اس میں جو یہ کہے نا ناجائز ہے تو آپ اس سے پوچھا کریں یہ کون سے اسٹیپ پہ ناجائز ہے، اس میں کون سی چیز ناجائز کیا ہے اور اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو۔ کیا نمازی کے آگے دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہونا منع ہے؟ اگر منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو، اور اگر دوسرے بندے کا اس سترے کے آگے سے گزرنا منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو، اور اگر آپ یہ کہتے ہو اس کا دوبارہ آ کے کھڑا ہونا منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل؟ تو اس میں مرور کا کوئی عمل نہیں ہو رہا، گزرنے کا عمل نہیں ہو رہا، اور اگر ہو رہا ہے تو سترے کے آگے سے گزرنے کا عمل ہو رہا ہے۔ اس پورے پروسیس کے مجموعے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے،